السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان کے ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد امریکہ نے بھی بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کے تجربے شروع کر دیے ہیں۔ ہائپر سونک میزائلوں کے کامیاب تجربے کے بعد پاکستان دنیا کے 4 طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ ممالک ہیں امریکہ، چین، روس اور پاکستان۔ پاکستان نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کو بھی چند منٹوں میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر ذرا غور کریں تو آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ، دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خواہش، اور پاکستان کا ہائپر سونک میزائل کا تجربہ، یعنی اب دشمن خواہ کہیں بھی ہو، کتنی ہی دور ہو، ہم بغیر کسی رکاوٹ کے چند منٹوں میں اسے ختم کر سکتے ہیں، نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پہلے تو میں آپ کو ہائپر سونک میزائل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ آخر اتنا خطرناک کیوں ہے۔ ہائپر سونک میزائل جدید دور کے وہ تباہ کن ہتھیار ہیں جن کی رفتار جو ہے آواز سے کم از کم 5 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے۔ عام بیلسٹک میزائل بھی بلند رفتاری سے پرواز کرتے ہیں، مگر ہائپر سونک میزائل ان سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ یہ فضا میں نچلی سطح پر رہ کر پرواز کرتے ہیں اور راستے کے دوران اپنی سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی یہی خصوصیت انہیں روایتی دفاعی نظاموں کے لیے تقریباً ناقابل گرفت بناتی ہے، یعنی انہیں گرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ انہیں موجودہ زمانے کے سب سے خطرناک ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان میزائلوں کو خطرناک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دشمن ملک کے پاس رد عمل دینے کا وقت بہت محدود رہ جاتا ہے۔ جب کوئی میزائل آواز کی رفتار سے 5 یا 6 گنا تیزی سے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہو تو ریڈار سسٹم اسے بمشکل چند لمحوں کے لیے ہی پہچان پاتا ہے۔ اس کے بعد اسے روکنا یا تباہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ مزید یہ کہ ہائپر سونک میزائل زمین کے بہت قریب رہ کر پرواز کرتے ہیں اور ان کی سمت مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس لیے ان کے خلاف کوئی دفاعی میزائل نظام مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر ان میں ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے جائیں تو یہ چند منٹوں میں کسی بھی شہر یا فوجی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین انہیں مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن ہتھیار قرار دے رہے ہیں۔ دنیا میں فی الحال پاکستان سمیت 4 ممالک ایسے جن کے پاس ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے یا وہ اس پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں روس، چین اور امریکہ سر فہرست ہے۔ روس نے دعویٰ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ہائپر سونک میزائل استعمال کر چکا ہے۔ چین نے بھی کئی کامیاب تجربات کیے ہیں اور وہ اپنی ہائپر سونک گلائیڈ گاڑیاں تیار کر چکا ہے۔ امریکہ اس دور میں پیچھے نہیں، وہ مختلف پروگراموں کے تحت اس ٹیکنالوجی کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ شمالی کوریا اور بھارت بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بھارت اور شمالی کوریا کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ پاکستان نے ابھی سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ اس کے پاس ہائپر سونک میزائل موجود ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ جب وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس میزائل کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے تجربے کے بارے میں، تو انہوں نے بھی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ نہ ہاں کی اور نہ کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں، پاکستان خطے کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس ہائپر سونک میزائل موجود ہیں، اور یہ بات اب بھارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور خوف کا باعث بن چکی ہے۔ بھارت کے پاس پاکستان کے اس ہائپر سونک میزائل کا کوئی توڑ نہیں ہے اور بھارت کا کوئی دفاعی نظام اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ ہائپر سونک میزائلوں کی برق رفتاری کسی بھی تنازع میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر کسی ملک نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ دشمن نے اس پر حملہ کر دیا تو اس کا رد عمل چند منٹوں میں عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین ان ہتھیاروں کو نہ صرف تکنیکی بلکہ اخلاقی اور سیاسی خطرہ بھی قرار دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی انسانی تاریخ کی سب سے تیز، پیچیدہ اور خطرناک جنگی ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس کے ذریعے کوئی بھی ملک اپنے دشمن کو چند منٹوں میں غیر مؤثر بنا سکتا ہے، اسے شکست دے سکتا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا 30 اکتوبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا پیغام میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کرے، کیونکہ ان کے بقول دیگر ممالک اپنے ایٹمی پروگراموں کی جانچ کر رہے ہیں۔ بعد میں ایک ٹی وی گفتگو میں ٹرمپ نے ان ممالک کے نام بھی لیے جنہیں وہ ایٹمی تجربات کرتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ان ممالک میں روس، چین، شمالی کوریا اور پاکستان شامل ہیں، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ ایٹمی دھماکوں کی بات کر رہے ہیں یا ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیلی نظام کے تجربات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں امور بالکل مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن چونکہ جب امریکہ کا صدر ایٹمی تجربے کی بات کرتا ہے تو دنیا بھر میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور خصوصاً جب اس فہرست میں روس، چین اور پاکستان شامل ہوں۔ عالمی دفاعی ماہرین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کی اطلاع ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی فوجی قوت بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کی جانب۔ بھارت کے ایک دفاعی ماہر کے مطابق دونوں ممالک کی جنگی سوچ مغربی نظریے سے متاثر ہے کہ جنگ میں صرف دو سطحیں ہوتی ہیں، تکنیکی اور حکمت عملی۔ تاہم پاکستان نے اپنی عسکری ساخت میں عملیاتی سطح کا تصور اپنایا ہے، چاہے وہ اصطلاح استعمال نہ کی گئی ہو۔ 1948 کی جنگ کے بعد پاکستان نے غیر رسمی جنگی طریقوں کو منظم کرنے کے لیے ایک خفیہ ادارہ قائم کیا۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے بھارت کے مقابل توازن برقرار رکھنے کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے چین کے تعاون سے اپنی فوجی ساخت میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، جن میں راکٹ فورس کا کمانڈ کا قیام اور مختلف شعبوں کے مشترکہ کارروائیاں شامل ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ایٹمی اور روایتی جنگ کے درمیان ایک سطح پیدا کرنا ہے، رابطے پیدا کرنا ہے۔ پاکستان نے سمندری سطح پر اپنی روک تھام کی صلاحیت بھی بڑھائی ہے، چیک اینڈ بیلنس، جس کی مثال بابر 3 میزائل کا تجربہ ہے۔ یہ دراصل ایٹمی دھماکہ نہیں بلکہ ہتھیاروں کے ترسیلی نظام کا تجربہ ہے، جیسا کہ روس اور چین کر رہے ہیں۔ بھارتی دفاعی ماہرین بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی امریکہ، روس اور چین کے جیسی ہے، اور پاکستان کے ہتھیار بھارت سے زیادہ جدید اور خطرناک ہیں۔ بھارت اس وقت پاکستان کی سرحدوں کے قریب جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ پاکستانی بحریہ ہائی الرٹ ہے۔ بھارت کی ایک غلطی یا کوئی جارحیت ایک بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کی دفاعی ضروریات کے مطابق آئین میں بھی کچھ تبدیلیوں کی تیاری کر رہی ہے، جس سے پاکستانی فوج کے لیے دشمن کو زیادہ مؤثر انداز میں جواب دینا ممکن ہو جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے تجویز سامنے آئی کہ ایک چیف اور ڈیفنس اسٹاف ہونا چاہیے، جس کے نیچے تمام فورسز کے ادارے ہوں۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت جاری ہے۔ دفاعی تقاضے بدل گئے ہیں، سسٹم کو نئے حالات اور ضرورت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری شروع کر دی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوگی، جس کا مقصد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ باقی فورسز کو بھی فیلڈ مارشل کے ماتحت کرنے کی تجویز ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔